السلام علیکم۔ شیطانی محل ایس امتیاز احمد کراچی کی یہ کہانی پختہ ایمان والے جب ضروریات زندگی کے لیے کو دور کرنے لگتے ہیں تو واقعی ان پر شیطان اپنی گرفت سخت کر دیتا ہے اور دنیاوی عیش و آرام کا لالچ دے کر ایمان والوں کو کہیں نہیں چھوڑتا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ شیطان بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان مزمل کر دیتا ہے؟ حقیقی کہانی دی نیوز، اس کی خبر نے سارے شہر میں مچا دی تھی کھلبلی۔ یوں خبر بھی کچھ کم حیرت انگیز نہ تھی۔ دی نیوز کے دروازے پر اس وقت خاصا بھیڑ تھی۔ لوگ ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے۔ بیچارہ ایڈیٹرز جملے کو دہراتے دہراتے عاجز آ گیا تھا۔ خبر پر کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کو اخباری اشاعت بڑھانے کا ایک ہتھ کنڈا سمجھ رہے تھے اور ایڈیٹرز اس لیے جھنجھلا رہا تھا کہ لوگوں کو اس کی چھاپی ہوئی خبر پر یقین کیوں نہیں، جبکہ اس نے پوری تصدیق کر کے خبر چھاپی تھی۔ خبر شہر کی جامع مسجد کے امام جناب شیخ عبدالعظیم کے متعلق تھی۔ شیخ عبدالعظیم جن کی عمر 60 سال سے کسی طرح کم نہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے بدن میں توانائی تھی۔ وہ اب بھی سینہ تان کر چلتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ عاجزی سے ان کی گردن جھکی رہتی تھی۔ رنگ گورا، گالوں پر ہلکی ہلکی سرخی بھرا ہوا چہرے پر دو بڑی بڑی جاگتی آنکھیں جنہیں اب تک شیشوں کی ضرورت نہ پڑی تھی، سفید بال والی خوبصورت داڑھی۔ وہ بے حد نیک آدمی تھے اور اپنی پرخلوص طبیعت کے لیے بہت مشہور تھے۔ کل رات وہ چھت پر سو رہے تھے۔ قریب ہی ان کی بیوی کا پلنگ تھا کہ ٹھیک 12 بجے چھت پر ایک ہنڈولا اترا۔ اس میں ایک خوبصورت پری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پری نے اپنے ساتھ لائے ہوئے غلاموں کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی غلاموں نے شیخ صاحب کو ماں پلنگ کے اٹھا لیا اور اس پلنگ کو ہنڈولے میں رکھ دیا۔ شیخ صاحب کی بیوی نے یہ پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ بول نہ سکی۔ وہ اسے جاگتی آنکھوں کا خواب سمجھتی رہی۔ جب ہنڈولا آنکھ سے اوجھل ہو گیا اور شیخ صاحب کا پلنگ بھی برابر میں نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے رخسار پر پڑے زور سے تماچے مارے۔ تماچے کی آواز ہوئی اور ساتھ ہی انہوں نے تکلیف محسوس کی۔ پھر اٹھ کر وہ کھڑی ہو گئیں اور چلانے لگیں، لیکن اب چلانے سے کیا ہونا تھا؟ پری شیخ صاحب کوڑے کو لے کر اڑ چکی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کو خبر بنا کر دی نیوز میں شائع کیا گیا تھا۔ بار بار فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ فون کرنے والے صرف ایک ہی بات پوچھ رہے تھے۔ بات واقعی حیرت انگیز تھی، لیکن تھی سچی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں تھا، قصور اس واقعے کا تھا۔ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے، ایڈیٹر جھنجھلا کر جواب دے رہا تھا۔ لوگ بار بار اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ان کو اس کی گئی بات پر واقعی حیرت انگیز تھی، لیکن تھی سچی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا تو اس میں لوگوں کا قصور تھا نہیں، قصور اس واقعے کا تھا جو کہ اس 20ویں صدی میں پیش آیا تھا۔ دن خاصا چڑھ گیا تھا، ہر طرف اس خبر کا چرچا تھا۔ ارے تم نے سنا؟ ہاں یار، بڑی عجیب بات ہے، شیخ صاحب کو پری اڑا لے گئی۔ کیا اب تک پریوں کا وجود ہے؟ اس واقعے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پریاں ابھی بھی موجود ہیں۔ ذرا تم سنبھل کر سونا، کہیں تمہیں نہ اڑا لے جائے۔ یار مجھے لے جائے تو مزہ آ جائے۔ وہ کمبخت عاشق ہوئی تو ایک نمازی پرہیزگار جو بوڑھا بھی تھا، ارے ہم جیسے کڑیل جوانوں کو لے جاتی تو۔ ہاں یہ تو ہے، مگر وہ شیخ صاحب کو لے کر کہاں گئی ہوگی؟ کوئے کاف اور کہاں؟ ابے عیش کر رہے ہوں گے۔ عیش ایک خوبصورت محل کے سجے سجائے کمرے میں ریشم جیسی ملائم گدگدے سے بستر پر آنکھیں موندے پڑے تھے۔ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ داڑھی کے لیکن اس کے باوجود وقفے وقفے سے ان کی داڑھی کے
ریشمی بال اڑنے لگتے جیسے کوئی پاس ہی بیٹھا بہت آہستہ آہستہ پنکھا جھلا رہا ہو۔ شیخ صاحب سے ہی بے ہوش پڑے تھے۔ پری نے راستے ہی میں ان کو بے ہوشی کی دوا سنگھا دی تھی۔ جو وقت گزرتا جاتا تھا وہ دوا کا اثر کم ہو رہا تھا اور اب وہ کچھ منٹوں کے بعد ہوش میں آنے والے ہی تھے۔ کمرے کی پوری فضا معطر تھی، اس کے ساتھ ہی خوشگوار اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ اچانک شیخ صاحب کے جسم میں حرکت ہوئی۔ ان کا ہاتھ پہلو سے اٹھ کر سینے پر چلا گیا، ہونٹ کھلے، آواز نکلی، یا اللہ! آنکھیں بند ہی رہیں، پھر پیٹوں کو حرکت ہوئی۔ شیخ صاحب نے سیدھے ہاتھ کی طرف گردن موڑ کر تکیے کو دیکھا۔ وہاں جانماز کے بجائے کشمشی رنگ کی مخمل دکھائی دی۔ اللہ کے نیک بندے کا دل گھبرایا اور انہیں خود بخود کسی خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یا اللہ! یہ کیا ماجرا ہے؟ دل نے سوال کیا۔ تبھی کمرے میں ایک بار باریک سی مترنم ہنسی گونجی۔ کون؟ شیخ صاحب نے پرچھائی سے پوچھا۔ جواب میں وہی باریک مترنم ہنسی۔ شیخ صاحب نے دل ہی دل میں کئی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ تب انہوں نے اطمینان قلب محسوس کیا۔ چہرے پر بھی کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ تو کون ہے بول؟ پھر وہی باریک مترنم ہنسی۔ تو کون ہے بتا اور اپنے آپ کو ظاہر کر۔ مجھے تو کوئی خبیث روح معلوم ہوتی ہے۔ بتا یہ کون سا مقام ہے؟ تو مجھے کہاں لے آئی ہے اور تیری غرض کیا ہے؟ کمرے میں کچھ پرچھائیاں سی لہرائیں اور پھر ایک رس بھری آواز سنائی دی۔ شیخ صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان وہ ہوتے ہیں جنہیں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب نے بات کاٹ دی۔ خیر، میں جو کوئی بھی ہوں اپنے آپ کو مناسب وقت پر ظاہر کروں گی۔ فی الحال آپ اطمینان سے لیٹیں۔ جس چیز کی خواہش ہو حکم کریں، حکم کی فوراً تعمیل کی جائے گی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ فی الحال کچھ نہیں۔ ابھی آپ نہا دھو لیں، ناشتہ کر کے آرام فرمائیں، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ پھر نہ جانے کیوں امام صاحب کو اطمینان سا ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے اب کوئی خطرہ نہیں۔ آئیے آواز آئی اور وہ آواز کے ساتھ ہی اٹھ گئے۔ جب وہ نہا دھو کر واپس آئے تو انہوں نے مسیری پر ایک بہترین جوڑا رکھا دیکھا۔ انہوں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور کوئنیا تکیے سے ٹیک کر لیٹ گئے۔ کپڑے بدل لیجیے، وہی آواز آئی۔ نہیں شکریہ، میرے اپنے ہی کپڑے ٹھیک ہیں، شیخ صاحب نے اتنے اعتماد سے کہا کہ آواز اصرار نہ کر سکی۔ جوڑا فوراً غائب ہو گیا۔ مسیری کے قریب ایک چھوٹی سی گول میز آٹکی، اس پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ شیخ صاحب نے ناشتے کو غور سے دیکھا، گر وہاں انہیں اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ہچکچاہٹ کیوں؟ اپنے اس ناشتے کو ہٹا لو، مجھے صرف دال روٹی چاہیے۔ ناشتہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ دال روٹی آ گئی۔ ناشتے کے بعد شیخ صاحب کو حقے کی طلب ہوئی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ چونک پڑے۔ سامنے تازہ بھرا ہوا حقہ رکھا تھا۔ حقہ گڑگڑانے کے بعد ان پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور وہ اپنا ہاتھ سر کے نیچے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھے ہوئے سو گئے۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھے کہ ایک کونے میں چوکی اور چوکی پر جائے نماز رکھی نظر آئی۔ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب